میرے ساتھ موجود ہیں عمیر خان نیاز صاحب موجود ہیں. نیاز صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے عدالت نے آج کیا آرڈر دیے ہیں, کیا کب تک ملاقات ہو جائے گی آپ لوگوں کی؟ آج چیف صاحب کے پاس جو ان کی بہن ہے ہمشیرہ نورین نیازی, ان کا کیس ٹیک اپ ہوا تھا اور چیف صاحب نے کیس کو تو ایڈجرن کر لیا 28 تاریخ کے لیے, مگر اس میں ہدایت کی ہے کہ کیونکہ بین 25 تاریخ کو ختم ہو رہا ہے تو 26 تاریخ کو ہر صورت بہن کی بھائی سے ملاقات کرائی جائے. اس میں انہوں نے آبجیکشن لیا کہ جناب ہم منڈے سے ملاقات کا اسکیجول ہوتا ہے تو ہم تب ملاقات کرائیں گے, مگر جج صاحب نے کہا پہلے بھی تو آپ نے چھٹی کے دن ملاقات کرائی ہے تو وہ کس قانون ضابطے کے تحت کرائی ہے, تو اس کو بھی لازمی انشور کریں. تو انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ یہ فرائیڈے والے دن انشاءاللہ تعالی نورین نیازی کی ملاقات ہو جائے. اور باقی وکلا کی بھی شروع ہو جائے گی, کیس جو اڈیالہ کے اندر چل رہے تھے وہ پروسیڈنگ بھی شروع ہو جائے گی. وہ دوسری عدالت میں تھے, وہ کیسز ابھی ٹیک اپ نہیں ہوئے, تو ہوپ فلی اب یہ چل جائے گا. دیکھیں بنیادی طور میں مقصد کیا تھا کہ 25 تک آپ کو بھی پتہ ہے, ساری قوم کو پتہ ہے کہ کیوں پابندیاں لگائیں گی, کیوں خان صاحب سے ایک رابطہ منقطع کیا گیا. تو مطلب کوئی سیکیورٹی ریزن کوئی وہ اس طرح نہیں تھا, مگر ایک اوور آل ایک ماحول بنایا گیا جس کے تحت ملاقاتیں روکی. سر آج ہم نے دیکھا کہ امریکی کانگریس کے 60 سے زائد نمائندگان نے جو بائیڈن صاحب کو خط لکھا ہے اور خان صاحب کی رہائی اور جو سیاسی قیدی ہیں پاکستان میں ان کو کہا گیا کہ ان کی رہائی کے لیے جو ہے پر آپ کو پاکستان سے رابطہ کیا جائے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں خان صاحب کی تو انکارسریشن ساری اللیگل ہے, کس کو نہیں پتا, دنیا کو تو احساس ہے, ہم خود احساس نہیں کر رہے. میں صاحب آپ خود بھی وکیل ہیں, تو وکلا تاریخ کب تک شروع ہو گیا؟ وکلا کے الیکشن بھی آ رہے ہیں, کیا الیکشن کے بعد یہ باضابطہ طور پر تاریخ شروع ہوگی؟ ہاں جی, کیونکہ دیکھیں سپریم کورٹ کا الیکشن ایک بہت بڑا الیکشن ہوتا ہے اور وہ 29 تاریخ کو ہے, اور تمام جیسا دیکھیں لائرز اس میں انوالوڈ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑا الیکشن ہوگا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے چیزیں تیزی اختیار کر لیں گی, اور کیونکہ اس کے بعد یہ آئینی بینچ کی کانسٹیٹیوشن, ہیڈ کی نومینیشن, یہ سارا بھی پروسیس شروع ہو جائے گا, تو یہ چیزیں تیزی اختیار. آج فل کورٹ ریفرنس بھی ہے, منصور علی شاہ صاحب عمرے پہ چلے گئے ہیں, اس ریفرنس میں شرکت نہیں کر رہے, تو سر فرسٹ ٹائم ایسے ہوا 98 کے بعد کہ کوئی چیف جسٹس جو ہے وہ تیسرے نمبر والے کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے. جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی تعیناتی کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو 26ویں آئینی ترمیم میں جو پینل بنا دیا اسی کے تحت ہوئی ہے, مگر دیکھیں جس طرح سے چیف جسٹس لگایا گیا انہیں ایک کمزور پوزیشن میں ایز چیف جسٹس لگایا گیا, مطلب تمام اختیارات لے کے ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کو دے دی ہے, مطلب اسی عدالت میں ایک اور جج جو کہ ان سے جونیئر ہوگا اس کو ہیڈ نامینیٹ کیا جائے گا, اور تمام آئینی معاملات وہ چلائیں گے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس کے عہدے کے ساتھ جو ہے نا وہ انصاف نہیں کیا گیا, اور اوور آل نظام عدل کو کمزور کرنے کی ایک بہت بڑی سازش. سر 2010 کا کلپ چل رہا ہے عمران خان صاحب کا, سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہے, اس میں خان صاحب یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی ایگزیکٹو کے کنٹرول میں اگر آپ ججز کو کر دیں گے تو منصفانہ انصاف نہیں ہوگا. تو ان کا تو 2010 کا ایک پرانا کلپ ہے جو ابھی تک چل رہا ہے, تو ابھی بھی خان صاحب تو اپنے اس موقف پر اس کلپ سے لگ رہا ہے کہ وہ قائم ہے, اس کو دوبارہ بھی شیئر کیا گیا. اسی لیے تو ہم نے اس چیز کی مخالفت کی ہے. دیکھیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ عدلیہ کے معاملات میں, اندرونی معاملات میں ایگزیکٹو انٹرفیئر کرے. جہاں گورنمنٹ نے بینچز بنانے ہیں اور ان کیسز میں گورنمنٹ کے خلاف کیسز لگنے ہیں, تو عام بندے کو انصاف کدھر سے ملے گا؟ سر لاسٹ سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آئندہ بھی جو خصوصی کمیٹیوں کے اجلاس ہوں گے اس طرح بائیکاٹ جاری رکھے گی یا آگے جا کر بیٹھ جائے گی؟ نہیں, اس پہ تو فیصلہ ہوگا. دیکھیں وہ تھا اسپیشل کمیٹی کی پروسیڈنگ تھی جو بنی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے. اب یہ جوڈیشل کمیشن کے آگے کانسٹیٹیوشن ہونی اور اس کا اجلاس ہے, اس کی کمپوزیشن ڈفرینٹ ہے, اس کا مقصد بھی اور ہے, تو اس پہ پارٹی میں ڈیلیبریشن ہوگی اور اس کے بعد ڈیسائیڈ. آپ کے 2 سینیٹرز نے ووٹ نہیں ڈالا, لیکن آج باقاعدہ طور پہ شوکاز نوٹس بھی جاری کیا رضا سلیم صاحب کو اور سینیٹر زرکا صاحب کو, ان کی صفائیاں بھی آ رہی ہیں, ٹی وی چینل پہ بھی جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی غداری نہیں کی, تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں سرکمسٹانسز ظاہری بات ہے, ہر کسی کو موقع ہونا چاہیے اپنی پوزیشن ایکسپلین کرنے کا.